اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوا خوفا وطمعا صدق اللہ العظیم۔ ابھی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ایک دعا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں، اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی راہ پر جو گمراہ ہو گئے اور جو بھٹک گئے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد پورا قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو آج انشاءاللہ دعا کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے پہلے آیت پڑھی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے رب نے اعلان فرما دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں قبول کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلایا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اب یہاں شرط لگا دی ہے کہ اللہ کے حکم ماننا اور ایمان لانا دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے۔ یعنی جب تک اللہ کی اوپر ہمارا ایمان نہیں ہوگا اور ہم اللہ کے حکم نہیں مانیں گے، مطیع فرمان نہیں بنیں گے، تب تک ہماری دعائیں قبول ہونے کا امکان اللہ کے ہاں بہت کم ہے۔ وہ مہربانی سے کر لے تو کر لے، لیکن یہاں اس نے بتا دیا ہے فارمولہ کہ ایمان اور عمل صالح، پھر ہماری دعائیں اپنے لیے بھی قبول ہوں گی اور دوسروں کے لیے بھی قبول ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور دعا کیسے مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو چپ کے اور گڑ گڑاتے رو رو کے، ایسری سے رو رو کے۔ وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کو پکارو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ۔ خوف ہو عذاب کا، دوزخ کا، اللہ کی پکڑ کا، آزمائشوں کا خوف، ڈر ایک لمحے میں کیا ہو جائے۔ جیسے ابھی چند مہینے پہلے پوری دنیا موج مستی کر رہی تھی، کیا کرونا وائرس آ گیا، پوری دنیا ہی بند ہو گئی۔ ہاں جی،
ایسے گھر میں بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو اچانک بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی شدید بیماری لگ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اللہ سے دعا مانگنی ہے چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ، خوف، ڈر، وتما، لالچ، نعمتوں کی لالچ، جنت کی لالچ، نوکری کی لالچ، اولاد کی لالچ، ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ انسان اندر طلب کرے اللہ سے. بہترین چیز ہمیشہ اللہ سے بہترین طلب کرنی ہے، یہ دعا کر رہی ہیں. لیکن اللہ نے یہاں جو پہلی آیت پڑھی تھی کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر کرتے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، ان کو اللہ کی گویا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی ضرورت نہیں ان کو، تو اللہ کہتے ہیں ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا. تو حدیث پاک یہ ہے کہ دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا حاصل ہے. ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو اسلام پھرنے سے پہلے ہم کون سی دعائیں پڑھتے ہیں نا، کبھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایسی جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ. تو یہ اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، یعنی نماز سے نکل گئے. دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، لیکن جب اچھا عمل کر کے، جیسے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو افطاری سے کچھ دیر پہلے دعا مانگنا بہت بڑی فضیلت ہے. صحابہ اکرام گھر والوں کو بٹھا کے دعا مانگتے تھے. ایسے کوئی اچھا کام کرے تو دعا مانگے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا. ہاں جی، ایسی ہر لمحے میں دعا نچوڑ ہے عبادت کا، یہ حدیث پاک ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے، یہ نہیں وہ مجھ سے، میری محتاجی سے نکلنے کا اظہار کر رہے ہیں، گویا ان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ پھر سب غصے میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا. اب اندازہ لگائیں، جو عبادت سے انکاری ہیں، جو دعا بھی تو عبادت کا نچوڑ ہے، جو اللہ کو حکم ہی نہیں مان رہے، تو اللہ کہتے ہیں مجھے شدید غصہ آتا ہے اس وقت جب لوگ میری آیات کو ٹھکرا دیتے ہیں، میری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، میرے حکم نہیں مانتے. اگر میں نے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوا ہوتا قیامت کا تو میں سب کو، ایسے نافرمانوں کو اسی وقت پکڑ لیتا اور ختم کر دیتا. تو اللہ کی یہ رحیمی ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ بڑے ہی مہربان ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کی ہوئی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ کسی گناہ کے اوپر فوری نہیں پکڑتا، بلکہ موقع دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، اور تاکہ ہم رجوع کریں، تاکہ ہم دعائیں مانگیں. تو دعا سمجھیں اتنا بڑا خزانہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کے پیٹ میں حلال رزق ہے اور دل میں ایمان ہے، کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا، رسول، کتاب، قرآن، جنت، دوست، جس کو ایمان کہتے ہیں. کل بھی آپ سنتے ہیں مومن کون ہے؟ جن کا ایمان ہے. جس کے دل میں ایمان ہے اور پیٹ میں حلال رزق ہے، اس کی دعا رد ہی نہیں ہوتی. 3 شکلوں میں قبول ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 3 شکلوں میں. پہلی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دعا کرتے ہیں وہ ہماری قبول ہو جاتی ہے، ہمیں نظر آ جاتی ہے. اکثر ہم لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی تو فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی چند ٹائم بعد قبول ہو جاتی ہے. ہمیں تجربہ ہے سب کو ہے. یہ پہلی شکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر یا اس کے گھر والوں کے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے اس کو روک دیتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں. بھائی اگر ہمارے اوپر مصیبتیں ساری رک جائیں ہماری دعاؤں کی وجہ سے تو اور کیا چاہیے؟ ہیں جی، جیسے ہر وقت انسان کو خدشہ رہتا ڈر رہتا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، کرونا نہ آ جائے، فلان نہ ہو جائے، فیل نہ ہو جائے، فلانا نہ ہو جائے. تو اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے
ان دعاؤں کی وجہ سے اس بندے کے اوپر یا اس کی گھر والوں کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس کو روک دیتے ہیں. یہ دوسرا درجہ ہے دعا کی قبولیت کا. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ حساب لیں گے ہر کسی کو کھڑا کر کے مالک یوم الدین ہے جی، اور 50,000 سال کا طویل دن ہے، سب لوگ سب در سب کھڑے ہوں گے اور اللہ سب کو سامنے ایک ایک کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے سوال پوچھے گا. تو اس میں جب نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے تو بندہ گھبرا جائے گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے اس بندے کی وہ دعائیں لے آئے جو دنیا میں مانگتا تھا اور سمجھتا تھا قبول نہیں ہو رہی. تو جب ان کا اجر رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں تو نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا، وہ بڑے بڑے بنڈل ہوں گے. تو نیکیوں کا پلڑا بھر گیا اور جھک گیا تو حکم ہوگا جنت میں پہنچا دیں. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہ جنتی جس کا پہلے نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا گناہ زیادہ تھے لیکن ان دعاؤں کی وجہ سے دنیا میں مانگتا تھا اور سمجھتا تھا قبول نہیں ہو رہی، وہ اجر وہ ثواب جب وہاں اس کو دے دیا گیا تو جنت میں داخل ہو گیا. اس وقت وہ جنتی کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوتی. یعنی اتنی بڑی اجر و ثواب ہے دعا کا اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو فوراً ایسے کر کے بس کر کے یہ نماز میں بھی آخر میں درود شریف التحیات درود شریف اور آخر میں رب اجعلنی تیز پڑھی ایک ادھی پڑھی. بھائی وہ تو وصول کرنے کا وقت ہے، وہ تو حاصل کرنے کا وقت ہے. اللہ کی ہم نے عبادت کر لی، رکوع سجود کیے، قیام کیا، وضو کیا، تیاری کی، سارے سسٹم کیا، پورا دن روزہ رکھا، لمبی چوڑی عبادت کی ہے جی. دعا وصول کرنے کا وقت ہے. تو ہمارے اندر ہماری اکثر دعائیں ہم پڑھتے ہیں مانگتے نہیں. یہ بھی ایک ہے ہمارے اندر خامی کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں پڑھتے ہیں. جو رٹی رٹائی باتیں ہیں چند ایک وہ پڑھ لیتے ہیں. اگر یقین کے ساتھ مانگیں تو آپ یقین کریں کہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور قبول ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا ہے اللہ کہتے ہیں میں دعائیں قبول کرتا ہوں ان کی جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اور وہ جن کے لیے مانگے ان کے لیے بھی. لیکن اللہ پاک کی حکمت ہے یا تو اس وقت ہمیں نظر آ جاتی ہے یا اللہ پاک ہماری مصیبت ہمارے اوپر یا ہمارے گھر والوں کے اوپر ٹال دیتے ہیں یا اللہ پاک کے اپنے حکمت کے مطابق آخرت میں اجر و ثواب کے لیے اس کو جمع کر لیتے ہیں. تو مومن کی تو شان ہی ہے، تو مایوس ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہر حال میں اللہ کے اوپر مطمئن ہے، وہ مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے. اور اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو نہیں مانگتے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا. تو اللہ کو تو بہت سخت غصے میں آ جائے جب انسان اس سے نہیں مانگتا، یہ اس کی عبادت نہیں کرتا، یہ اس سے دعائیں نہیں مانگتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بندے اس سے مانگیں، دعائیں مانگیں، ہر قسم کی دعا مانگیں، آپ سے بہترین مانگیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ دعاؤں میں جو دعا پسند ہے جو بندے اس سے مانگتے ہیں کہ عافیت کی دعا مانگیں، خیر کی دعا مانگیں، عافیت خیر ہو. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی بیماری لگ گئی تو پھر تو بہت مشکل ہے. پھر تو صبر کتنا کرنا پڑے گا، کیا مصیبت ہے، کیا درد ہوتا ہے، بندے کو تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، اسپتالوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے عافیت کی دعا مانگو. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واعفنی. دو سجدوں کے درمیان میں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی میرے پر رحم کر دے، واہدنی مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی مجھے رزق دے دے، واعفنی مجھے عافیت عطا فرما، عافیت دے دے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. یہ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، دعائے قنوت.
ہر وتر نماز میں، رات میں آخری نماز کی آخری، ہم میں سے اکثر اس دعا کا پتہ ہی کوئی نہیں، مطلب ہی نہیں پتا۔ اگر مطلب پتا ہو تو ہم تو زبردست خشوع سے مانگیں، اکثر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں۔ نواب سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ کا نماز، اور اس کی رات کی آخری پہر میں وتر کی نماز میں دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ونؤمن بک، تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، تجھ سے بہترین کی امید رکھتے ہیں، ونشکرک، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک من یحجرک۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بہت قابل غور ہے۔ ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو تجھ سے دور ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تجھ سے دور ہے ہم اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اور دن سارا انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے، وہی سسٹم رکھیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے دعا کیا مانگی ہے اللہ سے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یحجرک، اور پرے دھکیل دیتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں اس سے جو تجھ سے دور ہے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز اور سجدہ کرتے ہیں، الیک نسعی ونافد، اور تیرے سے زبردست تیری طرف رجوع رکھتے ہیں، مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونرجو رحمتک، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، رحمت سے متوجہ ہو جا ہماری طرف، ونخشی عذابک، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرا عذاب کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو اگر ہمیں نماز دعاؤں کا مطلب پتا ہو تو پھر ہم دعائیں مانگیں گے، پھر پڑھیں گے نہیں، پھر اس کے اندر خشوع بھی آئے گا، پھر ہمارے اندر آنسو بھی نکلیں گے، ہمارا دل بھی نرم ہوگا، ہمارا یقین بھی بڑھے گا، ہمیں ایمان و یقین جیسی بہت بڑی دولت بھی مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور وہ تب آئے گا جب ہمیں تب پتا ہوگا۔ کہتے ہیں رب زدنی علما، اللہ کہتے ہیں تم دعا کرو رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم بڑھا دے۔ ہمیں علم بڑھانے میں ہمارا دلچسپی کوئی نہ ہو، علم حاصل کرنے میں دلچسپی کوئی نہ ہو، تو یہ دعا ہم خشوع سے مانگیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر انبیاء کی دعائیں کوٹ ہوئی ہیں قرآن میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا نے یہ مانگی، اور اللہ پاک نے مختلف انبیاء کی دعائیں اس میں کوٹ فرما دی، اور سب سے جامع دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر آپ لوگ جو عمرے پہ گئے ہیں تو آپ کے دوران ایک خاص جگہ پہ صرف یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، اور آپ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اپنے لیے اور بیوی بچوں کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے۔ تو یہ اللہ پاک کتنے مہربان ہیں، ہمیں کیسی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔
کیسی کیسی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کیسی کیسی دعائیں ہیں. ہم کوشش کر کے دعائیں زبانی یاد کریں، سیکھیں، جو حدیث میں بھی ہیں، جو قرآن پاک کے اندر ہیں. وہ اللہ نے خود ہمیں سکھائی ہیں. بھائی یہ ایسے مانگو دعا، تو اللہ پاک یقیناً ان کو قبول فرمائیں گے جب ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہوگا، ہمارا ایمان صحیح ہوگا، ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، ہم اللہ کے اور رسول کے مطیع فرمان اور اتباع کرنے والے بن جائیں گے. ہمیں فکر لگ رہے گی نماز کی، روزے کی، حلال کی، سچائی کی، اچھے اخلاق کی، اچھی چیزوں کی، اچھی عادتوں کی. دعائے قنوت پڑھ رہے ہوں یا نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہوں یا اسلام کے بعد مانگ رہے ہوں. نماز عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے، حاصل ہے. اور ہماری اکثر وجہ جو کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، یا تو ہمارے پیٹ میں حلال رزق نہیں ہوتا، یا ہمارے ایمان میں گڑبڑ ہے، یا ہمیں مانگنے نہیں آتا. ہم جو مانگ رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں تو کیا ہے. اللہ اس کے باوجود ہمیں بغیر مانگے کے دیتا رہتا ہے. اتنی نعمتیں ہیں اور آپ گننا شروع کریں، ہم گن نہیں سکتے. ہمارے جسم کے اندر کتنی بڑی نعمتیں ہیں. ایک دانت بندے کا خراب ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، 5,000 10,000 کیا کیا. ایک مشینری خراب ہو جائے، آنکھ خراب ہو جائے، کئی لاکھ آپریشن فلانا. دماغ خراب ہو جائے، آپریشن اتنے فلانا. گردہ خراب ہو جائے مصیبت، دل خراب ہو جائے مصیبت، لاکھوں کے خرچے. خدا نخواستہ ہاتھ پاؤں کوئی کٹ جائے، خراب ہو جائے، ملتے ہی نہیں. اللہ نے فری، بالکل فری دی ہوئی ہیں سب چیزیں. تو وہ حساب تو لے گا. پھر ہم بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ چیز لے کے آؤ، واپس پوچھتے ہیں کتنے کی لے ہو، باقی کتنے بچے. تو رب جس نے ہمیں پیدا کی اتنی نعمتیں دی اور دیے چلا جا رہا ہے. صبح شام کھانا کھلاتا ہے، زبان کو ذائقہ دیا ہے، ناک کو سونگنے والی صلاحیت دی ہے، اتنے سسٹم ہمیں دیے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، نوکریاں، روزگار، مزے سے سب کچھ. اور ہم شکر ہی نہیں کر رہے، ہم دعا ہی نہیں مانگ رہے. یہ بھی ایک دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا عمل کرو جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نیک بنا کر مجھے سکھ دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، مسلم بندوں میں سے ہوں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے عبادت میں بھی، عبادت کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے جڑے رہے. لیکن پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، یا ہماری مصیبتیں ڈالے گا، یا ہمیں اجر کے لیے ہماری دعا رکھ لے گا. یہ اپنی حکمت سے اس نے کرتا ہے. ہمارا کام ہے مانگتے رہنا. ہم مانگتے ہیں، مانگتے رہے، مانگتے رہے، اور ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے، روز آ جائے، ہم تنگ پڑ جاتے ہیں کہ روز آ جانی ہے، فلان ہو گیا. اور وہ جتنا خوش ہوتا ہے مانگنے والے، نہ مانگے تو پھر ناراض ہوتا ہے. رب جی نہ مانگے تو پھر ناراض ہوتا ہے، مانگے تو اور خوش ہوتا ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، اس سے مانگیں، دعائیں مانگیں، عبادت کریں. پھر یقیناً آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو صحیح ایمان اور عمل صالح اور صحیح دعائیں مانگنے والا اپنے پسندیدہ بندہ بنا دے.